أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالسابحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. کل رات نماز تراویح میں کلام پاک کا جو حصہ سنایا گیا تھا، ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کا تعلق رات پڑھی جانے والی آیتوں سے ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ازدواجی معاملات سے متعلق بڑی خوبصورت، بڑی بہترین رہنمائی عطا فرما رہے ہیں. اگر مسلمان ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام کو سمجھ جائیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کا عمل کر لے، پورے یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے کورٹ کچہریوں کے اندر جتنے معاملات ہیں ان میں تقریباً معاملات ختم ہو جائیں گے. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. جہاں پر انسانی سماج اور معاشرہ ہوگا وہاں پر ضروری ہے کہ کسی ایک کو بڑائی دی جائے اور دوسرے کو اس کے ماتحت رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کو بڑائی دی جائے. اگر سب کو بڑا بنا دیا جائے تو پھر کام کرے گا کون؟ ہر کوئی بولنے والا ہوگا. تو پھر اس سماج کے اندر معاملات رک جاتے ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے. اور سب کو ایکول بھی نہیں رکھا جا سکتا. سب کو ایکول رکھیں گے تو سب کہے گا کہ صاحب آپ بھی برابر، میں بھی برابر، میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لازم اور ضروری تھا معاشرے کو چلانے کے لیے، سماجی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک کو فضیلت اور فوقیت دی جاتی. اللہ رب العزت نے اپنے چوائس سے، اپنے کرم سے مرد کو فوقیت دیا، بلندی دی، اختیار دیا، حاکم بنایا عورت پر. مرد کو فضیلت دیے جانے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے. قرآن اس وجہ کو بیان کرتا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
مرد حضرات چونکہ اپنا پیسہ اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ جو ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس خاتون کی اور اس کی ہونے والی اولاد کی تمام تر ذمہ داریاں مرد بخوشی اپنے سر لیتا ہے۔ عورت کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، عورت کے لیے رہائش کا اہتمام کرتا ہے، عورت کے لیے کپڑے لتے کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر اس کو زندگی کے درمیانی مرحلے میں کچھ بیماریاں، کچھ مسائل اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو ان تمام مسائل کو دیکھتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے۔ رمضان کے موقع پر زکوٰۃ سامنے آتی ہے تو پھر عورت کی زکوٰۃ بھی خود اپنے جیب سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اس خاتون سے اولاد رکھی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اولاد کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوشش اور جستجو کرتا ہے، اور انہی کے پیچھے اپنی ساری زندگی کی توانائیوں کو صرف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ مرد کو جو فضیلت دی گئی، اس کی دو وجہ اللہ نے قرآن کی ان آیتوں میں بیان فرمائی۔ ایک وجہ اختیاری ہے کہ خدا نے اپنی چوائس سے مرد کو کہا کہ یہ حاکم ہے، یہ ذمہ دار ہے، اور عورت سے کہا کہ یہ ماتحت ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مرد کی فضیلت سے متعلق جو بیان فرمائی، پہلی وجہ فطری تھی اور دوسری وجہ اختیاری۔ اختیاری وجہ یہ ہے کہ مرد بھئی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اب مرد تو کھلانے والا تو وہ اوپر کا ہاتھ ہوا، اور عورت چونکہ کھانے والی تو وہ نیچے کا ہاتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے مرد کو فضیلت، یہ پہلی بات ان آیتوں میں موجود ہے۔ ہمارے اپنے سماجی جو مسائل ہیں، ان مسائل کی بہت بڑی بنیاد اگر آپ لوگوں میں بیٹھیں گے، ان کے مسائل کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مرد کی اس فضیلت اور حاکمیت کو تسلیم ہی نہیں کرتی جو فضیلت اور حاکمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ اس وجہ سے بہت سارے جھگڑے ہیں۔ اگر عورتیں سرنڈر کر دیں، بھائی کسی اور کے سامنے کرنا نہیں ہے، سرنڈر جو ہونا ہے وہ خدا کے سامنے ہونا ہے، سرنڈر جو ہونا ہے وہ رسول کے سامنے ہونا ہے۔ اے اللہ، آپ نے کہا، آپ کی بات پر میں اپنی ضد چھوڑ دیتی۔ آپ نے چونکہ مرد کو بڑائی اور فوقیت دی ہے، اے اللہ میں اس کی بڑائی اور فوقیت تسلیم کرتی ہوں۔ اگر عورت اتنی موٹی اور بنیادی بات سمجھ لے تو زندگی کے بہت سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، ورنہ گھروں کے اندر جو نا اتفاقیاں، تنم تنی کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کہتا ایک ہے اور عورت اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھتی ہے دوسری طرف رخ کر کے۔ اب اس کی وجہ سے گھر کا ماحول ٹینشن رہتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکمیت اور بڑائی دی ہے اور اس پر فوقیت دی ہے، اور خدا کی فوقیت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ یہ بات کہ مرد کو جو فضیلت اور بڑائی دی گئی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو بتائے،
اس لیے کہ ان خواتین کا بھی کوئی بہت زیادہ قصور نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ان چیزوں کا، اس لیے کہ باپ تو کوئی مولوی ہے نہیں، ماں کوئی عالمہ ہے نہیں، معلمہ ہے نہیں جو اس کو بتاتی۔ اور ہمارے سماج کے اندر خواتین کے لیے دین کی مجلسوں کا کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو کچھ مخصوص مجلسیں ہوتی ہیں جہاں دین کی اہم اور بنیادی باتیں ان لوگوں کے سامنے آ نہیں پاتی، اس وجہ سے خواتین کو علم نہیں، وہ بیچاریاں مجبور ہے۔ اس وجہ سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے بتائے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو باپ کہے کہ بیٹی اب تمہاری زندگی ایک نئی زندگی شادی کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے، سنو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر مرد کو فوقیت اور حاکمیت عطا کی ہے، اور یہ حاکمیت فوقیت خدا نے دی ہے، خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا حکم کے آگے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنی رائے، اپنا مشورہ اپنے شوہر کو ضرور دینا، مگر اپنے مشورے پر عمل کے لیے شوہر کو مجبور نہیں کرنا، نہیں یہ کرنا ہے ویسے ہی سننا ہے، یہ نہیں، بس آپ خاتون کا کام یہ ہے کہ وہ مشورہ دے سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے، اب کون سی راہ کو چننا ہے اور کس طریقے پر اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے وہ مرد کرے گا فیصلہ، اور عورت کا کام یہ ہے کہ بلا چون و چرا مرد کی اس بالادستی کو قبول کرتے ہوئے وہ جس راستے پر عمل کر رہا ہے اس میں تعاون کرے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ان آیتوں میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، اب جب اللہ کا یہ حکم آیا، خدا کے اس حکم کے بعد عورتیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خدا کو راضی رکھنے والی، شوہر کو خوش کرنے والی، دوسری قسم ان عورتوں کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی، شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ تو اس طرح عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم فرما بردار اور دوسری قسم نافرمان۔ اللہ رب العزت نے فرما بردار عورتوں کی تعریف بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک بیویاں ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ قانتات، وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔ کسی عورت کے اندر سب سے بڑی کوالٹی اور کسی عورت کے اندر سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہی چیز خدا چاہتا ہے، یہی چیز رسول بھی چاہتے ہیں، اور یہی چیز مرد بھی چاہتا ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوبصورتی کے لیے یہ بنیادی نقطہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی بداعی کے موقع پر یہ بات اس کے دل دماغ کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھائے کہ بیٹا تمہیں اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کی منشے کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ عورت صرف ایک موقع پر اعتراض کر سکتی ہے، شوہر اگر کوئی ایسے کام کا حکم کرتا ہے جس کے نتیجے میں خدا اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، یعنی شوہر کہتا ہے آدھے کپڑے پہنو، برقع مت پہنو، نماز مت پڑھو، چلو فلم کو جائیں گے، چلو ڈانس پارٹی میں چلیں گے، پب میں جائیں گے، اگر اس قسم کے تقاضے شوہر عورت کے سامنے رکھتا ہے تو عورت ضرور
احتجاج کرے گی اور شوہر کی بات کی پیروی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک شوہر کا مقام مرتبہ سب بلند ہے، لیکن شوہر کی فرما برداری وہیں ہوگی جہاں خدا کی فرما برداری ہوگی۔ شوہر اگر کوئی ایسی بات کا حکم دے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر بیوی بھی شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح فرمایا، کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور شوہر کوئی اچھا حکم دیتا ہے، بھلا کام کہتا ہے، تو پھر عورت کی ذمہ داری ہے وہ کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کرے گی، شوہر کے حکم کو پورا کرنے میں ہر قسم کی مشقت اور توانائی اور قوت کو استعمال کرے گی۔ شوہر کا حکم کتنا بھی سخت ہو، عورت اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اس معاملے میں دنیا کی تمام بیٹیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بطور نمونہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی خاتون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جنتی عورتوں کی سردار کہا۔ اس خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی گھریلو زندگی کے معاملے میں اپنے ہاتھ سے خود چکی پیسا کرتی تھی اور اپنے گھر کی ضرورت کا تمام پانی مشکیزوں میں ڈھو کر خود لے کر آتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا اور جہاں سے پانی لانا ہوتا تھا، اس درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 7 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اتنے بڑے فاصلے سے وہ خاتون اپنے گھر اور اپنی ضرورتوں کے لیے پانی چمڑے کے تھیلیوں میں بھر کر لاتی تھی اور ان تھیلیوں کو اپنے کندھوں پر لگاتی تھیں، جس کے نتیجے میں اس چمڑے کے نشان ان کے جسم پر اتر جایا کرتے تھے۔ تو شوہر مشقت سے بھرپور اگر کام کہے اور گھر سے متعلق کوئی بھی کام ہو تو عورت کو چاہیے کہ پوری بشاشت کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے۔ اور آج بہت سارے معاملات میں جو اختلاف ہمارے اپنے سماج میں نظر آتا ہے مختلف گھروں میں، اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو مرد ہیں انہوں نے زندگی میں اپنی بچیوں سے متعلق ایک چیز کو ضروری سمجھا، دوسری چیز کو ضروری ہی نہیں سمجھا۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی کی تربیت کرنا اور بچی کو پڑھانا لکھانا۔ اب جتنے ماں باپ ہیں ان تمام نے بس یہی سمجھا کہ بچی کو پڑھانا، سب کے سب پڑھانے میں لگے ہوئے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ مت پڑھاؤ، اسلام اس بات کی آپ کو تلقین کرتا ہے کہ پڑھانے کے ساتھ بچی کی تربیت بھی کرنا، اس لیے کہ بچی کو پڑھنے کے بعد جو اصل مرحلہ درپیش ہوگا وہ گھریلو زندگی کو مینج کرنے کا، اس کو سنبھالنے اور چلانے کا۔ اب آپ نے جو بچی اپنے گھر میں شادی کر کے دی ہے دوسروں کے یہاں، اس بچی کی 20-21 سال کی عمر تک آپ نے اس کو بس پڑھایا لکھایا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے اور 1 کلو چاول کے اندر کتنا پانی ڈالا جاتا ہے، سالن کیسے بنایا جاتا ہے، برتن کیسے دھوئے جاتے ہیں، اور گھر کی صفائی کس طرح ہوتی ہے، کپڑوں پر پریس کس طرح ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ عمر تک اس کے کپڑے بھی اس کی ماں پریس کر کے دیا کرتی تھی اور گھر کی تمام ضرورتیں اس کی ماں پورا کرتی تھی۔ اب یہ ناٹ کی طرح بڑی ہوئی، باپ نے تعلیم ختم ہونے کے بعد ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد بڑے چاہ اور چونچلوں کے ساتھ اس کو دوسرے گھر لے جایا گیا،
اب وہاں پر جانے کے بعد اب جو ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر میں بھی ایک خاتون ہے جس کو ساس کہتے ہیں، وہ بھی وہ خاتون ہے کہ جو 40-50 سال سے اس گھر کی خدمت میں اپنی ہڈیوں کا گودا تک گلا چکی ہے۔ اس نے اپنے بیٹی کی شادی اس امید پر کی کہ ایک نئی بہو میرے گھر آئے گی، میں اب تک محنت کر رہی تھی، جوجھ رہی تھی، اب میری ہڈیاں اور پیر جواب دے رہے ہیں، اب یہ میری بہو آئے گی، تھوڑا میرا ساتھ دے گی، مجھے بھی سہولت ہوگی، میں ہاتھ پیروں کو سیدھا کر سکوں گی۔ اس ساس کے ذہن میں یہ تصورات بہو سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہ بہو آتی ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ساس اگر بلاتی ہے کہ بیٹا آؤ کام کے لیے، اب یہاں سے جو ہے وہ بالکل الگ الگ نئے باتیں شروع کرتی ہے۔ اب فوراً اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے نہیں وہ گھر کا ماحول میرے پسند نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے کرنا کیا ہے، کیا کرنا تھا اور کیا باتیں۔ بالکل اب چونکہ باپ کو سب سے پہلے معلوم اس کی بیٹی کتنی جاہل ہے، کتنی ان پڑھ ہے، اس بیٹی سے متعلق سب سے زیادہ علم باپ کو ہے، ماں کو ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا خدا ان کی مت سلامت رکھے، وہ ابھی بھی معاملات کو سنبھال سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا تمہیں یہ کام کرنا تھا، ہماری اپنی غلطی کہ ہم نے اپنی پیار محبت کے اندر آپ کو اتنا نکمہ بنا دیا، نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کرنا ہے، بیٹا چلو ہم چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ساس سسر سے ملاقات کر کے اجی ہمیں معاف کر دو، ہم نے اپنی بیٹی کو کام نہیں سکھایا، 1 مہینے 2 مہینے آپ اپنے ہاتھ کے نیچے میری بیٹی کو رکھیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزوں کے اندر طاق ہو جائے گی، تھوڑی سی مدد کرے مہربانی ہوگی۔ اب آپ بولیے جب ماں باپ اس قسم کی ریکویسٹ رکھیں گے تو جو بچی کا سسرال ہے کیا اس کا دماغ خراب ہوا ہے، وہ بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے۔ یہاں پر پوری کی پوری جو فلم ہے وہ الٹی چلتی ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے مسائل کے انبار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو دوسرا مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ہے فرما بردار عورتوں کی تعریف فرمائی، اور عورت کی سب سے بڑی اور بہترین کوالٹی یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے پیسوں کی اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے رکھے ہیں، لیکن جو عورت ان 4 صفات کی حامل ہوگی اللہ تعالیٰ اس عورت کا اکرام جنت کے ہر دروازے سے فرمائیں گے، اور ایسی عورت حشر کے میدان میں جب جنت کی طرف بڑھے گی ہر دروازہ ویلکم کرے گا، آئیے آپ میرے اندر سے، آپ میرے اندر سے آئیے، آپ میرے اندر سے آئیے۔ بس اس کے لیے 4 صفات کی ضرورت ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے پیسوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہونے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ یہ موقع مردوں کو نہیں ہے، اللہ نے ہر دروازے کی ایک کوالٹی رکھی ہے، اور جس بندہ مومن میں وہ کوالٹی ہوگی اس دروازے سے اس کو جنت میں انٹر ہونے دیا جائے گا۔ ہر کوئی منہ اٹھا کر جس دروازے سے چاہے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے باب الصدیق، خدا نے اس دروازے سے داخلہ انہی کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں سچ بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں،
اور اس دروازے سے اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کو داخل ہونے کی سعادت دیں گے جو اپنی زندگی میں روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب وہ جائیں گے تو بس انہی روزے داروں کو اس میں انٹر ہونے کا موقع ملے گا۔ جو ہی روزے داروں کی انٹری ختم، اللہ اس دروازے کو بند کریں گے۔ لیکن خواتین کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اگر یہ 4 صفات خواتین میں ہوں گی تو اللہ ہر دروازے سے ان کا استقبال کروائیں گے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے اور ہمارے سماج کا سلگتا ہوا مسئلہ بھی ہے، اس لیے موضوع کو، گفتگو کو آج یہیں روکتے ہیں۔ اگلی گفتگو کل انشاءاللہ اسی سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہماری ازدواجی زندگی کی الجھنوں کو کم سے کم کروانے، کورٹ کچہریوں میں اسلام کو بدنام کرنے سے محفوظ رہنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔